السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈاکٹر عافیہ زیادتی، وزیر اعظم نے معاملہ امریکہ کے سامنے اٹھانے کا حکم دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ القدس شریف کے بطور دارالحکومت فلسطینی ریاست کے قیام کے حامی ہیں۔ شہزاد اکبر پر حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا الزام مسترد کرتے ہیں۔ کراچی میں عرشی شاپنگ سینٹر میں خوفناک آتش زدگی، شاپنگ سینٹر کی عمارت سے ایک اور لاش نکال لی گئی، جب ہلاک افراد کی تعداد 5 ہو گئی۔ خالد مقبول کا کہنا ہے کہ چند روز میں آگ کا دوسرا واقعہ باعث تشویش ہے۔ حتمی انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ اور ترسیل کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ پولنگ 8 فروری 2024 کو ہوگی۔ انتخابات کا شیڈیول چند روز میں جاری کر دیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کا ووٹرز ڈے پر پیغام۔ پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو غزہ جنگ رک سکتی ہے۔ سربراہ حماس اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے کہ ہمیں بہت سی امیدیں ہیں۔ پاکستان اسرائیل کو پسپائی پر مجبور کرے گا، ہم کامیاب ہوں گے، اسرائیل اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام ہوگا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں، بالائی سندھ میں دھند چھائے رہنے کا امکان۔ اسموگ کا راج برقرار، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور پھر سر فہرست۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی اور اس کی مالی معاونت کے خلاف جو اقدامات کیے انہیں دنیا نے تسلیم کیا۔ رواں ہفتے امریکی وفود کے دوروں کا سلسلہ جاری ہے، جن کا مرکز صرف افغانستان نہیں ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے حوالے سے امریکی رپورٹ مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی اور اس کی مالی معاونت کے خلاف جو اقدامات کیے انہیں دنیا نے تسلیم کیا۔ رواں ہفتے امریکی وفود کے دوروں کا سلسلہ جاری ہے، جن کا مرکز صرف افغانستان نہیں ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا جو بیانات ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے دیے گئے ہیں وہ سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے کہ یہ معاملہ امریکی محکمہ خارجہ سے اٹھا کر اس کی تحقیقات کرائی جائیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور تمام پاکستانیوں کی خیریت ہماری اولین ترجیح ہے۔ ترجمان نے بتایا، پاکستان غزہ میں اسرائیل کی جانب سے سویلین اہداف کے خلاف طاقت کے استعمال کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل کے مطابق غزہ میں شہریوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان اسرائیل کی طرف سے غزہ میں جاری طاقت کے مسلسل استعمال کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں صورتحال تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی طرف سے اس صورتحال کو ختم کرنے کی آواز کے ساتھ ہیں۔ اقوام متحدہ آرٹیکل 99 امن و سلامتی کے حوالے سے سیکریٹری جنرل کے اختیارات کا ضامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان وزیر کے پاکستانی پاسپورٹ کے استعمال کے بارے میں ابھی رپورٹ دیکھی ہے، اس پر حقائق سامنے آنے کے بعد جواب دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ سمیت بھارتی قیادت کے کشمیر پر غیر ذمہ دارانہ بیانات قابل مذمت ہیں۔ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر حل طلب مسئلے کے طور پر موجود ہے۔ ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ سابق معاون خصوصی شہزاد اکبر پر حملے کی خبریں دیکھی ہیں، انہوں نے اس حوالے سے پاکستانی ہائی کمیشن سے مدد نہیں لی۔ اس واقعے میں پاکستان ایجنسیز کے ملوث ہونے کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ عرشی شاپنگ مال میں خوفناک آتش زدگی کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی، جبکہ متاثرہ عمارت کو سیل کر دیا گیا۔
مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عرشی شاپنگ مال میں خوفناک آتش زدگی کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی، جبکہ متاثرہ عمارت کو سیل کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں عائشہ منزل پر عرشی شاپنگ مال میں لگنے والی خوفناک آگ کے نتیجے میں قیمتی جانیں لاپرواہی کی بھیٹ چڑھ گئیں۔ دوسری جانب شاپنگ پلازا اور عمارت میں لگنے والی آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے، جس کے بعد کولنگ کا عمل اور ریسکیو سرچ آپریشن بھی مکمل ہو گیا ہے۔ شاپنگ سینٹر کی عمارت سے ایک اور لاش نکال لی گئی ہے، جس کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ لاش عمارت کی پہلی منزل سے ملی، جسے سول اسپتال برنس وارڈ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ عمارت کے گراؤنڈ فلور اور میزانائن فلور کو شدید نقصان ہوا ہے، جبکہ عمارت کو آگ کے نتیجے میں کافی نقصان پہنچا ہے۔ حکام کا کہنا تھا کہ آگ پر قابو پانے میں فائر بریگیڈ، KMC، پاک بحریہ سمیت اسنارکل نے حصہ لیا۔ آگ لگنے کے باعث لاکھوں کا سامان، کئی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بھی جل گئیں۔ SBCA حکام نے کہا ہے کہ عرشی سینٹر کی عمارت کو سیل کر دیا گیا ہے۔ عمارت سیل کرنے کا مقصد کوئی شخص اندر داخل نہ ہو سکے۔ کمیٹی عمارت کے معائنے کے بعد رپورٹ پیش کرے گی۔ معائنے کے بعد عمارت کا فیصلہ ہوگا کہ یہ استعمال کے قابل ہے یا نہیں۔ تاہم عرشی سینٹر سے منسلک علاقے میں حفاظتی طور پر بجلی منقطع ہے۔ یاد رہے گزشتہ روز عائشہ منزل پر عرشی شاپنگ مال کی دکان میں آگ بھڑک اٹھی تھی، جس نے رہائشی عمارت کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ شہری عمارت کی چھت پر چڑھ کر بچاؤ بچاؤ چلاتے رہے، جبکہ عمارت کے سامنے کھڑی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی جل کر راکھ ہو گئیں۔ عینی شاہدین نے بتایا فائر بریگیڈ 15 سے 20 منٹ تاخیر سے پہنچنے پر آگ نے مزید شدت اختیار کی۔ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ آتش زدگی سے ہونے والے نقصان کا جواب دیں۔ MQM کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے فاروق ستار کے ہمراہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، عرشی شاپنگ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کھل کر بتائیں ان کے پاس کتنے اختیارات ہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، گزشتہ 15 سال سے اس شہر پر باہر کے لوگ مسلط ہیں۔ پاکستان کے واحد میٹروپولیٹن سٹی میں رشوت کے علاوہ کوئی قانون نہیں۔ اس شہر کو جنگل بنا دیا گیا ہے جس میں کوئی قانون نہیں۔ جنگل کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 15 سال سے اس شہر پر لٹیروں کا قبضہ ہے۔ کراچی کو گزشتہ 15 سالوں سے باہر کے لوگوں سے چلایا جا رہا ہے۔ انتہا کے سارے پیمانے حد کو پہنچ چکے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ انتخابات کا شیڈول آئندہ چند روز میں جاری کر دیا جائے گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ انتخابات کا شیڈول آئندہ چند روز میں جاری کر دیا جائے گا۔ ووٹرز ڈے کی مناسبت سے اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی تمام آئینی اور قانونی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ ہم شفاف اور پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے پوری طرح تیار اور پرعزم ہے۔ الیکشن کمیشن یقین دلاتا ہے کہ الیکشن کے دوران مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا تاکہ آپ مکمل رازداری اور شفافیت کے ساتھ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں میں مصروف عمل ہے۔ حتمی انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ و ترسیل کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن چند روز میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور اسسٹنٹ افسران کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا اور چند روز میں الیکشن شیڈول بھی جاری کر دیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ قومی ووٹرز ڈے کے موقع پر الیکشن کمیشن عوام سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ملک و قوم کے روشن مستقبل کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کریں، پرامن انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنائیں۔ عوام کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے ہاتھوں میں ووٹ کی طاقت ہے۔ اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ انتخابات کے سلسلے میں بے بنیاد خبروں اور افواہوں پر یقین نہ کریں۔ چیف الیکشن کمشنر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لیں۔ یہ عوام کا حق بھی ہے اور قومی فریضہ بھی۔ الیکشن کمیشن اس وقت آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں میں مصروف عمل ہے۔ حتمی انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ و ترسیل کا کام مکمل ہو چکا۔ الیکشن کمیشن چند دنوں میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور اسسٹنٹ افسران کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی چند روز میں الیکشن شیڈول دیا جائے گا اور پولنگ 8 فروری 2024 کو ہوگی۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو غزہ جنگ رک سکتی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو غزہ جنگ رک سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت اسرائیل کے جدید ترین ہتھیاروں کو تباہ کر رہے ہیں
ہمیں امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے. اسرائیل اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام ہوگا. مجلس اتحاد امت پاکستان کے زیر اہتمام اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں حرمت اقصی کانفرنس سے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں. اس جنگ میں ہمارے 20,000 بچے، عورتیں اور مرد شہید ہو چکے ہیں. اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے. اگر پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو جنگ رک سکتی ہے. پاکستان سے ہمیں بہت سی امیدیں ہیں. پاکستان اسرائیل کو پسپائی پر مجبور کرے گا. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ پنجاب میں فضائی آلودگی کے ڈیرے تاحال برقرار ہیں. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ پنجاب میں فضائی آلودگی کے ڈیرے تاحال برقرار ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے. خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا. صبح اور رات میں پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، مردان، صوابی اور ڈی آئی خان میں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے. پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم سرد اور خشک رہے گا. مری، گلیات اور گرد و نواح میں موسم سرد رہے گا. صبح رات کے اوقات میں نارووال، سیالکوٹ، اوکاڑہ، ساہیوال، گجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، خانیوال، ملتان، بہاولپور، خانپور، رحیم یار خان اور ڈی جی خان کے گرد و نواح میں دھند کا امکان ہے. بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم خشک، جبکہ شمالی اضلاع میں سرد رہے گا. سندھ کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم خشک رہے گا. جیکب آباد، موہنجو داڑو، سکھر، لاڑکانہ، دادو، گھوٹکی اور پڑیدن میں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات اسلام آباد کے مطابق کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم سرد اور خشک رہے گا. دوسری جانب صوبائی دارالحکومت لاہور آلودگی میں دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 408 ریکارڈ کیا گیا. لاہور کے بعد کراچی بھی اسموگ کی لپیٹ میں ہے. شہر قائد میں فضائی آلودگی کی شرح 174 ہو گئی ہے. فضائی آلودگی کے باعث شہریوں کا سانس لینا بھی محال ہو چکا ہے. طبی ماہرین نے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے. دوسری جانب بھارتی دارالحکومت نئی دہلی آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے. گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی.